جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے ایک دو دنوں میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ملک کا سین ہے، سیناریو جو ہے کچھ بدلتا ہوا لگ رہا ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کی بات کی، صدر صاحب نے بھی اپڈیٹ دے دیا الیکشن کریں، سو پنجاب میں ایک بالکل ایک ڈفرینٹ سیناریو بنتا اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو۔ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یقینی طور پر خوش ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے دوبارہ ان کے پاس واپس آ جائے گا۔ پنجاب آ جائے گا تو بہت سارے ان کے مسائل جو ہیں اس وقت جن کو سامنا کر رہے ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور وہ شاید اسلام آباد کی واپسی کا راستہ جو وزیر اعظم ہاؤس کا عمران خان صاحب کو لگتا ہے وہ بھی یہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ ساتھ میں ہم نے کل دیکھا ہے کہ اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ یکدم 20 روپے اوپر گیا، پورے ملک میں ایک پینک لائک سچویشن ہے۔ پھر آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، ان سے وزیر اعظم صاحب سے ہوئی ہے، اس پہ بڑی اسپیکولیشن ہونا شروع ہو گئی کہ ان حالات میں اتنے کرٹیکل اس پہ حالات پہ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی، آرمی چیف پہ الزام لگانا شروع ہو گیا، باقی پہ کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں، اس پہ ایک بڑا ایک اس پہ سیریس ایک ریئیکشن آیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑا اس پہ ٹویٹ کیا کہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب پتہ چلا ہے کہ لندن میں جنہوں نے یہ بات کی تھی ان کو لندن کی پولیس نے بلا لیا ہے کہ آپ آئیں اور اس پہ سوال و جواب جو ہیں وہ کریں گے۔ سو وہ ایک علیحدہ ایک اس پہ سیریس میٹر ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پلس آج کے دن کی اگر ہم دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب تک وہ پچھلے 1-2 مہینے سے وہ بیک گراؤنڈ میں تھے، بڑی ان پہ بمبارڈمنٹ آ رہی تھی، تنقید آ رہی تھی کہ وہ اکانومی کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہے، جو کہ ٹھیک بات بھی ہے کہ ان کے ڈیلینگ ان کے فیصلوں کی وجہ سے کہ ملک کی اکانومی کو بہت سارا نقصان ہوا ہے، ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور ڈار صاحب نے جس طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کے آ کے کہا تھا جی بس میں ابھی جا رہا ہوں اور ابھی میں ٹھیک کر دوں گا سب کو، بازو مروڑ کے مطلب اکانومی بھی ٹھیک کر دوں گا، میں اس کا ایکسپورٹر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، امپورٹرز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ منی چینجز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، 200 پہ ڈالر آ جائے گا، اور میں IMF کو ٹھیک کر دوں گا۔ ساری کی ساری چیزیں ڈار صاحب کی غلط نکلی ہیں، اور وہ بیک ٹو اسکوائر ون کہاں پہ وہ چیزیں چل 200 میرا خیال 22 پہ وہ آئے تھے، 20 پہ آئے تھے ڈالر پہ، اب 200 کو تقریباً 90 کو تو ٹچ کیا ہے کل تک۔ سو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ تھی۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ تقریر کی گوجرانوالہ میں، جو کوئی آڈیو لیکس ہیں اس کے حوالے سے بھرے ہوئے ٹرک کی بات ہو رہی تھی، سو ان کو اچھا ایک برود ایکسپلوسو ان کو میٹیریل ملا ہے۔ لیکن ایٹ دا ٹاپ آف اٹ جو سب سے بڑی آج میرا خیال ڈیولپمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ان کے صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور جس کے بعد رپورٹ کیا گیا وہ بڑی اہم ہے۔ اور اس میں وہ جو آج میرا اس کا ٹاپک بھی ہے میرے اس کا ویلاگ کا، جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ آرمی چیف سے یا دیگر سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں، معاملات ٹھیک کرنے کو تیار ہیں، لیکن کیا کریں، کوئی بات جو ہے نا آگے سے نہ سن رہا ہو تو میں کیا کروں۔ اب یہ بڑی ایک اہم کمنگ فرام دا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کہ ہی از ریڈی ٹو ٹاک، اور تو وہ موجودہ چیف کے ساتھ ان کا کہنا تھا مجھے کوئی ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، بات ہو سکتی ہے، اور یہ ان کے خیال میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہونی چاہیے۔ ساتھ میں جب انہوں نے ایک اہم بات کی سعودی عربیہ کے حوالے سے کہ میرے ابھی بھی شہزادہ محمد سے میں رابطے میں رہتا ہوتا ہوں، میں مطلب کیونکہ اصل چیز یہ آ رہی تھی کہ سعودیز، امریکنز اور چائنیز جو ہے نا وہ پاکستان سے زیادہ ناراض ہیں، EU یا اس کے بعد برٹن، UAE، قطر تو چلو بعد میں آتے ہیں۔ سو عمران خان صاحب کی ایک ہمیں ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ جب سے ان پہ تنقید آنا شروع ہو گئی کہ تقریباً دنیا کے آلموسٹ تمام ملکوں کو وہ اپنا دشمن مخالف بنا چکے ہیں اپنی تقریروں کی وجہ سے، اور تو وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہ ڈیمیج جو ہوا ہے نا اس کو وہ کیا جائے، اس کو ریورس کیا جائے۔ ان تمام یہ ممالک کے ساتھ جو عمران خان صاحب کو اپنے لیے ایک بہتر چوائس نہیں سمجھتے تو اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیا جائیں۔ اس لیے دیکھیں کہ امریکنز کے ساتھ ان کے تعلقات انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی، کل ہم دیکھ رہے تھے پرسوں کو ان کی پھر امریکنز آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ پھر ہو رہی تھیں۔ امریکنز کے حوالے سے اپنے سٹانس کو بھی انہوں نے ٹھیک کیا۔ لابنگ فرم بھی ہائر کی گئی تھی کہ امریکنز کو ان کے اسٹیٹمنٹ سے ان کے یہ خان صاحب کے ریلیشن شپ ریپوٹیشن وہاں پہ امریکنز میں ہرٹ ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کیا۔ سو ان کو پتہ ہے 3 چیزوں کے، 3 ممالک جو ہیں جو میں بار بار کہتا بھی رہتا ہوں کہ ان کا یہ پاکستان میں بڑے سٹیکس ہیں یا پاکستان کے ان میں بڑے سٹیکس ہیں، سو ان کا آپ کا رائٹ سائڈ پہ ہونا ضروری ہے، جیسے سعودیز ہیں، چائنیز ہیں، اور اس میں USA ہے۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے USA کے ساتھ تو بہت ساری یہ خان صاحب جو ہے نا انہوں نے کی ہیں، تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ جو ان سے باتیں ہوئی ہیں، گفتگو ہوئی ہے، سازش کا بیان ہے، رجیم چینج، اب اس کو انہوں نے بالکل چینج کر کے انہوں نے جنرل باجوہ کو پہ وہ پہلے بھی کہتے تھے، لیکن اب کی جو ان کی نئی بات ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جنرل باجوہ نے امریکنز کو مس انفارم کیا تھا، حسین حقانی صاحب کے ذریعے غلط باتیں بتائی گئی کہ امریکنز ان کو کہیں باجوہ صاحب کے کہ آپ ان کو ہٹا دیں، تو لہٰذا میں امریکنز کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، میں ان کو جنرل باجوہ کو اور دیگر کو سمجھتا ہوں۔ جنرل باجوہ پہ انہوں نے خاصی تنقید کی، سو وہ یہ میسیجنگ دے رہے ہیں خان صاحب میں امریکنز کا تعلقات ٹھیک کر رہا ہوں۔ پھر سعودی عربیہ جیسے میں نے کہا انہوں نے جان بوجھ کے بات کی ہے کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں،
تو اب اگلا میرا خیال ہے چائنیز ان کی ایفرٹ ہوگی. چائنیز کے بعد شاید EU کے ایمبیسڈر سے ملاقاتیں آپ کو نظر آئیں, یا اب برٹن کے وہ تو ملے ہی تھے میرا خیال ہے ان کے جو ہائی کمشنر. تو خان صاحب جو ہیں اس پورے عرصے میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو میں نے اپنی اس ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر جو عدم اعتماد کے بعد تقریریں کی تھیں, یا میں نے پھر بعد میں جب انہیں ہٹایا کہ اس کے بعد جلسوں سے خطاب کیا, جس سے ان کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں, جس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی کہ خان صاحب آتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے. تو وہ چیزیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے یا کرایا گیا ہے کہ جناب آپ ان تمام معاملات کو ٹھیک کیے بغیر آپ کے لیے پاور میں آنا یہ مشکل ہوگا. ووٹ بینک ٹھیک ہے, عوام میں پاپولیرٹی بھی ٹھیک ہے, آپ کرزمیٹک بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو آپ ایک ملک چلانا ہے نا, کوئی گھر تو نہیں چلانا کہ چلے محلے داروں سے لڑائی کر لیتے ہیں, نہیں ملتے ہمارا کیا کر, ہم کسی سے گھر سے تھوڑا کھاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ ایسے نہیں چلتے نا, ملک ایسے چلتے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں جی کہ وی ڈیم کیئر. سو خان صاحب آپ اس بات کو اپنے جیسے میں نے کہا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, مطلب اگر انہیں احساس ہوا ہے اور اپنے آپ کو کیونکہ انسان سیکھتا ہے, مشکلات سے سیکھتا ہے, غلط فیصلوں سے سیکھتا ہے. سو اگر وہ اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اٹس فائن. ان کے لیے میرا خیال ہے پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہونی چاہیے, یا ایون ان کے فالورز فینس کے لیے بڑی اچھی خبر ہونی چاہیے کہ خان صاحب دوبارہ روٹ وہ لے رہے ہیں. جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وی ٹولڈ یو سو, میرے جا کے ویلاگز یا میرے شوز میں ہمیشہ یہ باتیں کی ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ خان صاحب اس طریقے سے جتنے فاسٹ وہ جا رہے تھے انہی کو ہرٹ کریں, کیونکہ میں نے یا کوئی آپ نے تو کوئی ان سے کوئی بینیفٹ نہیں لینے, کوئی انٹرنیشنل ممالک سے ملک نے لینے ہوتے نا اوور آل. اب سوال جو لاسٹ سب سے بڑا میرا خیال پرابلم ہے جس پہ آج یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں خان صاحب. جیسے میں نے کہا سعودی سے بھی تعلقات ٹھیک ہیں, امریکن سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد برٹن ہائی کمشنر ملے, EU سب کچھ ٹھیک, چائنا بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ کے لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات وہ ٹھیک نہیں, اس کو کیسے کریں گے جس کی خان صاحب نے کوشش کی ہے آج. تو کیا ان کے یہ خان صاحب اور آرمی چیف جو ہیں موجودہ جناب عاصم منیر, ان کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ کیا فارگیو اینڈ فارگیٹ ہو سکتا ہے؟ ویسے تو ہونا چاہیے, پروفیشنل ہوتے ہیں نا, پرسنل تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا ملکوں کے یا آپس میں جو بھی انسٹیٹیوشنس کو آپ چلا رہے ہوتے ہیں, نتھنگ از پرسنل, اٹس اے بزنس. مطلب بزنس مینس کہ کام ہے, ہر کسی کی ڈیوٹی اور ڈیفائن رول ہے, اس کے مطابق چلیں. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسے نہیں ہوتا, کنٹری لائک پاکستان یا دیگر میں, وہاں پہ اتھارٹیز جو ہوتی ہیں اپنے آپ کو اسالٹ بھی کرتی ہیں, اور ان کے اگر انٹرسٹ کے خلاف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پرسنل انسلٹ بھی سمجھتے ہیں. اور پھر جیسے ہماری ذاتی دوستی میں لڑائیں جھگڑے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ یار دوست ناراض ہو جاتے ہیں, اور پیچھے اگر کوئی زیادہ بس چلے تو ہم ایک دوسرے کو ہلٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سو جو ٹاپ پہ لوگ ہوتے ہیں, جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے, جتنا بڑا ہوتا ہے, اس کی ایگو ہی اتنی بڑی ہوتی ہے. جب اس کو ایگو بروز ہوتی ہے تو پھر اس کو سکور سیٹل کرنے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں. سو ایک طرف خان صاحب کی ایگو بروز ہوئی ہے کہ مجھے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, انسلٹ ہوئی میری, اور مجھے مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور جو چور ڈاکوں کو بٹھا کے لا دیا ہے. سو خان صاحب اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا, اور ان کو اس طرح کے مطلب انہوں نے کوئی آ کے ایک سازش کی گئی یا اقدامات جو بھی کیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ جو خان صاحب کی بدقسمتی میں کہوں گا کہ ان کے پچھلے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے. جو پچھلے اس وقت جنرل باجوہ صاحب تھے یا اس وقت کے DGI تھے, وہ ابھی بھی ہیں خیر, ان دونوں سے تعلقات ان کے خراب ہو گئے تھے. مطلب نومبر سے پہلے اگر آپ دیکھیں, اکتوبر اگست سے 2021 سے خراب ہو گئے تھے. پھر جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ نئے چیف ہے, ان کے ساتھ ان کے پہلے سے ان کے مسئلے چل رہے تھے. میں عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں. صبح خان صاحب کو اگر دیکھا جائے تو 2021 کے بعد ان کے مسلسل جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کے تعلقات خراب رہے, فار وٹ ایور ریزنس, ان کا قصور ہے, ان کا قصور ہے, اس میں جائے بغیر اس میں دیکھتے ہیں, لیکن ہیں تعلقات دونوں سائڈ سے وہ خراب ہیں. سو خان صاحب کو اب یہ بات کا ہے کہ آپ نے لوکل وہ جو ہے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلقات کیسے ٹھیک کیے جائیں. اب ان کے لیے یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہ جو اس وقت آرمی چیف آئے ہیں, وہ آلریڈی ماضی میں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, وہ خان صاحب کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں. ان کی فیملی کے سے مطلب جب وہ DGI صحیح تھے عاصم منیر صاحب, تو بہت سارا ان کے پاس ڈیٹا تھا جو بتایا بھی جاتا ہے. انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتایا تھا بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے کہ دیکھیں ملک ریاض اور دیگر لوگوں سے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ذرا اپنا گھر کا خیال رکھیں. انہوں نے تو اپنے ویل وشر کے طور پہ بتایا تھا. DGI صحیح کا کام تھا کہ اپنے وزیر اعظم کو پروٹیکٹ کریں کہ آپ کی فیملی کو برائب کیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے آپ کو ویک کیا جائے گا. خان صاحب اس پہ افینڈ ہوئے اور ان کو ہٹایا گیا وہ 9 مہینے بعد. اور جو صاف ظاہر ہے کسی بھی اس DGI صحیح کے لیے اٹ مائٹ بی ویری
بی ایمبیرسنگ ایز ویل امنگ ہز کولیگز کے 3 یا 4 سال کی ٹینیور ہے اور آپ کو 9 مہینے بعد آپ کو ہٹا دیا جائے اور زور لگا کہ ہٹا دیا جائے. اب اور پھر جب یاد ہو رہا ہوگا کہ جب وہ آرمی چیف کے لیے ان کا نام آ رہا تھا تو مسلسل یہ مطلب سامنے بات آ رہے تھے کہ خان صاحب یہ میسیجنگ بھی بھیج رہے تھے کہ جناب کہ آپ ان کو نہ بنیں، عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہ بنائیں، کسی کو بنا دیں. سو یہ بھی ان کو پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کو نیو چیف کو یہ بھی علم ہوگا کہ پہلے ہٹایا وہاں ڈی جی آئی سی کی پوسٹ ہے، پھر انہوں نے جب وہ چیف لگنے والے تھے تو پھر ان کے لیے میسیجنگ کی ان کو نہ بنائے کسی اور کو بنا دیں. تو پھر کوشش کی گئی جب صدر پاکستان کے پاس سمری جانی تھی تو انہوں نے کہ فیصلہ تو ہم کریں گے، سمری ہمارے پاس آئے گی. اس وقت بھی ڈاؤٹس کریٹ کیا گیا کہ عاصم منیر کی سمری روک لی جائے گی. سو یہ سارے فیکٹرز ہیں، پاسٹ ہے، دیر از اے پاسٹ. چلیں یہ بھی ہو گیا. اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس جب وہ آئے تھے وہ نئے چیف آئے تھے تو انہوں نے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں پھر ہم کچھ دیکھیں گے. کہ مطلب یہ تھا کہ آپ نے اگر وہی کام نہ کیے جو ہم چاہتے ہیں، نئے الیکشن لے کر دیں، مطلب چیزیں آپ حکومت کو فورس کروائیں جو خان صاحب کے مطالبے ہیں سارے کے سارے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ موجودہ چیف جو ہیں وہ بہتر ہیں، وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، پارٹیزن نہیں ہے. سو یہ دباؤ انہوں نے رکھا ان پہ پریشر تھا کہ یہ موجودہ چیف جو ہیں یہ ڈیلیور کریں. پھر ہمیں یہ خبریں ہیں کہ شاید وہ ملنا چاہ رہے ہیں ان کے ذریعے، صادرہ یا عارف علوی کے ذریعے ملنا چاہ رہے ہیں نئے چیف سے کہ اگر اس طرح کی غلط فہمیاں بیٹھ کے دور کی جائیں. جس پہ پتہ چلا کہ وہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے انکار کیا، ریفیوز کیا کہ سر میں آپ سے نہیں مل سکتا کیونکہ میری اپنی ایک آفیشیل کیپیسٹی، ملوں گا تو ملک میں مزید اس میں ریومرز اور اس میں اسپیکولیشن بڑھے گی کہ آرمی چیف عمران خان صاحب مل رہے ہیں تو حکومت ویک ہوگی. لہٰذا آرمی چیف کے لیے بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ اب کیسے ملتے ہیں، خفیہ ملیں، اعلانیہ ملیں، کیسے ملیں. سو اسٹیٹ ہوئے انہوں نے اعلان کیا، جیسے عمران خان صاحب پھر افینڈ ہوئے، وہی والی بات بروز ہوئی ان کی ایگو. تو یہ چیزیں جب اب وہی کیونکہ خان صاحب کا ایک سٹائل ہے جو کامیاب رہا ہے اب تک کہ اپنے مخالفین کو وہ کرتے ہیں، دباتے ہیں، بلی کرتے ہیں، ان پہ تنقید کراتے ہیں. سوشل میڈیا ان کے پاس، وہ صحافی ہوں، پولیٹیشینز ہوں، جو مخالف ان کے لوگ ہوں، ان کو خاصی وہاں سے بمبارڈمنٹ کرواتے ہیں. اور سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، یا پھر ان کے ٹی وی پہ آئیں گے، دیگر کریں گے. سو وہ ایک ان کا بہت بڑا ویپن ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں. بڑا افیکٹیولی انہوں نے یوز کیا، جرنلسٹوں کے خلاف بھی کیا ہے، کالم نگاروں، اینکر، جو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہے، وہ اس پہ ساری ایک پوری فوج جو ہے نا انلیش کی جاتی ہے. سو یہ چیزیں پتہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. سو جب اب یہ اچانک چیزیں آنا شروع ہو گئی کہ 2-1 مہینے تو ویٹ کیا خان صاحب نے کہ شاید یہ نئے چیف جو ہیں کو ڈیلیور کر کے دیں گے ان کے مطابق، لیکن نہیں ہوئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کمپین شروع ہو گئی ہیں جناب عاصم منیر کے خلاف. پھر وہاں سے یو کے میں سے وہ چیزیں، وہ جس طرح کا وہاں سے بیان آیا ہے کہ خان صاحب کو قتل کرانے کے منصوبے ہیں، اس کو جس طرح پھر بہت سارے جو اس کے ان کے حامی ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ اٹھایا، سوشل میڈیا پہ اٹھایا. سو اٹ واز کلیئر کہ خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اسی موڈ میں جا رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے اور مجبور کیا جائے اپنے اوپوننٹ کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آ کر بیٹھے اور آپ سے مذاکرات کرے اور آپ کی مرضی کے وہ جو آپ رزلٹ چاہتے ہیں نا وہ دے. تو یہ چیزیں ساری ڈیفینیٹلی ان کو پتہ تھا. اور خان صاحب کا جیسے پریشر بھی رہا ہے، انہوں نے آئی ایس آئی کے حوالے سے کچھ افسران پہ بھی کہتے رہتے ہیں، باقیات کی بات بھی کرتے رہتے ہیں، مطالبے بھی کرتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں افسران کو ہٹائیں. وہ نہیں ہٹائے گا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کو ہٹایا گیا تو ان کے لیے تو میسیج یہ جائے گا کہ ویک ہو گئے ہیں اور وہ اس کے دباؤ کے نیچے آ گئے ہیں. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ ان کے کہنے پہ ہٹانا بھی نہیں چاہ رہی. سو یہ فیکٹرز ہیں جن حالات میں وہ جنرل عاصم منیر سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. عاصم منیر صاحب ان حوالے سے بات چیت کرنا چاہیں گے، ملنا چاہیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ خان صاحب ان کو دباؤ میں لے کر آئے ہیں، ان پہ انہوں نے پریشر ڈالا ہے، انہوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اس سوشل میڈیا اس بیشنگ سے، ٹرولنگ سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جنرل باجوہ کی اس لیگیسی سے ہٹانا ہے اور اپنے آپ کو بہتر ایک اپنا آپ نے رکھنی ہے یہاں پہ فیس سیونگ، تو پھر آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑے گی، میرے پاس آنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے بات لمبی ہوگی تھوڑی سی کہ ایسا نہیں ہوگا شاید. جناب سے منیر اور جس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ شاید بلی نہ، اس میں بلنگ میں نہ آئے. خان صاحب کا یہ روٹ جو ہے ان کے لیے اسی طرح مشکلات پیدا کرے گا جیسے انہوں نے امریکنز، سعودیز، چائنیز یا ای یو کے ساتھ اپنا سٹانس رکھ کے انہوں نے بلنڈر مارے، غلطیاں کی، جس کا نقصان بھی ہوا. مطلب ہے ان کو اور لیول پہ نقصان ہوا. ٹھیک ہے، پبلک میں ان کا ووٹ بینک یہ بڑھ گیا. سو ابھی اسی طرح کا میرا خیال ہے بلنڈر اس سائڈ پہ بھی ہوئے ہیں کہ بہت جلدی انہوں نے میرا خیال ہے اس کو عاصم منیر کو، جنرل صاحب کو پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح کی چیزیں انلیش کروائی گئی ہیں، پھر اس پہ ٹویٹر ٹرینڈ چلوائے گئے ہیں، ٹرولنگ کروائی گئی ہے. سو یہ چیزیں کیونکہ ان کا وہی خیال ہے کہ جتنا آپ کسی کو دبائیں گے، جیسے جرنلسٹوں کا جیسے میں کہہ رہا ہوں 90% سے زیادہ جرنلسٹ ڈر خوف کے مارے بات نہیں کرتے وہاں پہ کہ خان صاحب کے آئیں گے اور وہ ٹرولنگ کریں گے اور ہماری ایسی تیسی کر دیں گے. یہاں پہ میرا خیال ریزننگ آپ کی دفعہ اس پہ ڈفرینٹ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں. میری تو یہ رائے ہے کہ شاید اس وقت تعلقات جو ہیں نا وہ اتنی جلدی وہ ٹھیک نہیں ہوں گے خان صاحب کے اور موجودہ چیف کے.